المرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا عامة ولا صفر وقرب من المأسور كما تحب من الأسد رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین، برادران اسلام، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالی مرتے دم تک ہمیں ایمان پر باقی رکھے، آمین. اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہم سب مذہب اسلام کو مانتے ہیں. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے. قرآن کا اعلان ہے کہ اگر کوئی شخص مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرتا ہے، کسی دوسرے مذہب کی پیروی کرتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا. قرآن اعلان کرتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش و جستجو کرے گا، یاد رکھنا وہ اللہ کے یہاں ہرگز قبول نہیں ہوگا. دنیا کے وہ سارے طریقے، دنیا کے وہ سارے رسم و رواج جو کسی اور مذہب کے ہیں، وہ مذہب اسلام کبھی بھی قبول نہیں کرتا ہے. مذہب اسلام ہمارے دل و دماغ میں اس بات کو راسخ کرتا ہے، اس بات کو مضبوطی کے ساتھ بیٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں، تمہارا مالک اللہ ہے، ساری چیزیں تمہیں اللہ دیتا ہے. دنیا کا کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا. دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے مگر یہ کہ اللہ چاہے. دنیا کی کوئی طاقت اگر تمہیں کوئی نفع دینا چاہے، تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے، نہیں دے سکتی ہے مگر یہ کہ اللہ چاہے. ساری چیزوں کا حل تنہا تمہارے اللہ کے پاس ہے. وہی مشکل کشا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی تمہیں زندگی دیتا ہے، اسی نے تمہاری تخلیق کی ہے. سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راسخ کرنے کے لیے سوال کیا، وہ منی جو تم تقاعد کرتے ہو، بھلا بتاؤ اس کے بعد تم تخلقون، کیا تم اسے تخلیق کی شکل دیتے ہو، اس سے انسانی شکل و صورت تم بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم بنایا کرتے ہیں. پھر اللہ نے آگے یہ بھی بتلایا کہ دیکھو ایک انسان کو جب زندگی دے دی جاتی ہے، زندگی کے بعد اسے کھانے کے لیے، اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اسے کھانا پڑتا ہے. وہ کھانے کا محتاج ہوا کرتا ہے. کھانے کی چیزیں جو دانا تم زمین میں بوتے ہو، بتاؤ اس سے دانا ہم نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہو؟ اللہ نے کہا کھیت میں جو تم بو دیتے ہو، جو دانا تم ڈال دیا کرتے ہو زمین میں، بتاؤ اس سے کھیتی تم کرتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم کیا کرتے ہیں. اللہ نے پھر آگے بتلایا تمہاری تخلیق ہماری دی ہوئی چیز ہے، تمہارے کھانے کی چیزوں کا انتظام ہم کیا کرتے ہیں، تمہارے لیے پانی کا انتظام ہم کرتے ہیں. افرأیتم الماء الذی تشربون، بتاؤ وہ پانی جو تم پیا کرتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم اسے بادلوں سے اتارتے ہو یا اسے بادلوں سے اتارنے والے ہم ہیں، تم اسے نہیں اتارا کرتے ہو. پھر اللہ نے بتایا
کے کھانے پکوان کی چیزیں تم مہیا کرتے ہو، ان تمام چیزوں میں تم آگ کا محتاج ہو، وہ آگ چاہے گیس کے ذریعہ ہو، وہ آگ چاہے بجلی کے ذریعہ ہو، ان تمام آگوں کا مرکز ایک ہی ہے۔ اللہ نے کہا وہ آگ جسے تم سلایا کرتے ہو، بتاؤ کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو، کیا تم اس کے درخت کو اگانے والے ہو، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اس آگ کو وجود میں دینے والے بھی ہم ہی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری تخلیق خالص اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارے پاس جو کھانے کی چیزیں آتی ہیں وہ بھی اللہ کا دیا ہوا، ہمارے پاس جو پانی آتا ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا۔ اللہ نے تو یہ بھی کہا کہ جو پانی ہمارے سے اتارتے ہیں، بتاؤ کچھ نہیں کریں، اس پانی کو صرف کھارا اور نمکین بنا دیں، تو بتاؤ تم اس پانی کو کیسے پیو؟ فلولا تشکرون، کیا اس کے باوجود تم شکر ادا نہیں کرتے؟ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھائی گئی ہے کہ ساری چیزوں کا مالک تنہا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو کوئی نفع اور نقصان دے سکتا ہے۔ ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے ہم اور آپ وہ رسم و رواج جو غیروں کے اندر تھی، وہ اوہام پرستی، وہ برے خیالات اور وہ بدفعلی اور بدشگونی جو غیروں کے اندر تھی، اسے ہم نے ان سے اپنے اندر لے لیا اور ہم نے اسے اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیا۔ ایک دو دن کے بعد سفر کا مہینہ آنے والا ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو سفر کے مہینے میں کام کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، کہتے ہیں اس مہینے میں شادی بیاہ کرنا یہ نحوست کا ذریعہ ہے۔ اہل عرب مذہب اسلام کے آنے سے پہلے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دیکھو اس مہینے میں کوئی نیا کاروبار شروع نہ کیا جائے، اگر نیا کاروبار شروع کیا جائے گا تو وہ نقصان کا ذریعہ ہوگا، اس میں خسارہ اور گھاٹا ہوگا۔ یہ طریقہ مشرکوں کا تھا، یہ طریقہ بت پرستوں کا تھا، یہ عقیدہ ان لوگوں کا تھا جو مذہب اسلام کے ماننے والے نہیں تھے، اور یہ طریقہ ہندوستان میں بھی غیروں میں آیا، اور چونکہ ہمارا رہن سہن، ہماری زندگی ان کے پاس، ان کے ماحول اور ان کے معاشرے میں گزری، اس لیے یہ عقیدہ دھیرے دھیرے ہمارے اندر آیا۔ ہم نے بھی یہ سمجھا کہ اس مہینے کو منحوس کہا گیا ہے۔ یاد رکھیے مذہب اسلام میں نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی لمحہ منحوس ہے۔ یہ تو بتایا گیا کہ یہ دن مبارک ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ دن منحوس ہے، کیونکہ مذہب اسلام میں سارا دن، سارے لمحے، سارے اوقات یہ نحوست سے پاک ہے، کوئی بھی منحوس نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ بنا کہ اگر کسی گھر پہ الو بیٹھ جائے تو وہ گھر ویران ہو جایا کرتا ہے۔ ہمارا یہ ذہن بنا کہ اگر کسی عورت کے سر کے اوپر سے خاص قسم کا جانور گزر جائے تو وہ عورت بانجھ بن جاتی ہے، اور اگر حاملہ عورت ہو تو اس کا حمل گر جایا کرتا ہے۔ ہمارا یہ ذہن بنا کہ اگر راستہ چلتے ہوئے بلی سامنے سے گزر جائے تو وہ گاڑی جو بلی کے سامنے سے گزرنے کے باوجود بند نہ کی جائے اور سیدھے چلائی جائے، سفر کا بنا ہو، وہ گاڑی حادثہ کا شکار ہو جایا کرتی ہے۔ بلی کے راستے کاٹ دینے سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب آگے نہیں جا سکتے۔ ہمارے شادی بیاہ کے تقریبات میں ہم نے یہ کیا کہ کچھ مولانا کو یا پنڈت کو یا تانترک کو بلاتے ہیں اور ان سے مشورہ لیتے ہیں
کہ بتائیے کہ کس تاریخ میں ہمیں شادی کرنی چاہیے، کس تاریخ میں ہمیں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ دن ایسا ہے جو منحوس ہے، ان دنوں میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ پنڈت اور تانترک بتائے گا کہ فلاں دن شادی کرو گے تو شادی کامیاب رہے گی، ورنہ شادی کامیاب نہیں رہے گی۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا کی تمام قوموں میں سے سب سے زیادہ اوہام پرست قوم اگر کوئی ہے تو وہ ہندو طبقہ کی قوم۔ آپ کو میں بتاؤں، کچھ ہی دنوں پہلے کا واقعہ ہے کہ دو تعلیم یافتہ جوان لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ پولیس پہنچتی ہے، تلاش اور جستجو کے بعد کہ قاتل کون ہے معلوم کیا جائے تو عقیدت میں وہی ماں اور باپ سامنے آتے ہیں، اور ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ اندیکھی روحوں نے ہمیں اس بات کی رہنمائی کی کہ ان دونوں کو تم موت کے گھاٹ اتار دو، پھر ہم ان دونوں کو زندہ کر دیں گے، تب تمہارے گھر میں آسانی اور سہولت میسر ہو۔ باپ بھی پڑھا لکھا اور بڑے ہونے پہ فائز، ماں بھی پڑھی لکھی بڑے ہونے پہ فائز، اس کی دونوں بیٹی بھی پڑھی لکھی اور بڑے ہونے پہ فائز، یہاں کا منسٹر۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک اندیکھی روحوں کے کہنے پر باپ اور ماں اپنے بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس والدین کو پکڑ کر لے گئی، اندیکھی روحوں نے بچایا نہیں اور نہ ان دونوں بچیوں کو زندہ کیا۔ کیسی اوہام پرستی ہمارے معاشرے میں ہے کہ باپ کو کوئی کہہ دے کہ بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دو، بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دو، اور کہے کہ ہم سے دوبارہ زندہ کر دیں گے، ہم اس کو یقین کر لیں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ابتدا میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں سے ایک صحابیہ ہے، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، انہیں بہت ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ ان کے آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ چونکہ یہ مسلمان ہو گئی اور بتوں کو گالی دینا شروع کیا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا، اسی لیے ان کے آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ انہیں باضابطہ جگہ جگہ ٹارچر کیا گیا اور کہا گیا کہ تم نے بتوں کی برائی بیان کی، اس لیے تمہاری آنکھ کی بینائی چلی گئی، تم اس دین سے جس دین میں تم ابھی داخل ہوئی ہو، یعنی مسلمان ہوئی ہو، اس سے تم واپس آ جاؤ۔ حضرت زنیرہ نے ایمان قبول کیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ۔ وہ ہمارے اور آپ میں سے بالکل ایمان والے نہیں تھے کہ آدھا ادھر اور آدھا ادھر۔ ان کے دل میں وسوسہ تک پیدا نہیں ہوا، ان کے دل میں ایمان مضبوط تھا، مستحکم تھا، ان کا عقیدہ پختہ تھا، راسخ تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ بینائی دیتا بھی ہے، اللہ بینائی لیتا بھی ہے، اللہ کے جو فیصلے ہیں ہم اس کو راضی ہیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر لگی، آپ نے ان کی تعریف بھی کی اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی کو واپس کرا دیا۔ ٹھیک اسی طرح یہ اوہام پرستی اور غلط خیالات ہمارے یہاں موجود ہیں۔ ہم اللہ کو مالک نہیں سمجھتے، دل سے اگر مکمل یقین ہوتا کہ نفع اور نقصان کا مالک تنہا اللہ ہے تو یاد رکھیے اللہ پر اعتماد کر کے اور بھروسہ کر کے کام کیا جائے۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ان کے عقیدہ کا حصہ بنتی۔ ایک واقعہ سنایا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کتنا مستند ہے، لیکن ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک چرواہا اپنے جانوروں کو لے کر دریا کے اس کنارے جایا کرتا تھا چرانے کے لیے، اور ادھر سے چرا کر پھر واپس آیا کرتا تھا۔
واپسی میں کشتی پہ سوار نہیں ہوتا، کبھی کشتی ملتی کبھی نہیں ملتی۔ انہوں نے کسی سے پوچھا کہ ہم کیا کریں، تو کہا کیا کرو، بسم اللہ پڑھو اور دریا میں تم داخل ہو جاؤ، تم بھی آرام سے پار ہو جاؤ گے، پانی تمہیں ڈبو نہیں سکے گا۔ وہ تو بیچارہ چرواہا تھا، اس لیے اسے مکمل یقین اور اعتماد ہو گیا۔ وہ روزانہ کسی کشتی پہ سوار نہیں ہوتا تھا، اس کا پیسہ بچ رہا تھا، وہ اپنے جانوروں کو دریا میں ڈال دیتا، خود بھی دریا میں ڈال گر چلا جاتا اور آسانی کے ساتھ گیت گاتا ہوا ادھر سے ادھر پار ہو جاتا۔ جس نے انہیں یہ بات بتائی تھی وہ ایک دن گھر سے آ رہے تھے، شام ہو گئی تھی اور کشتی نہیں مل رہی ہے، وہ حیران ہے، پریشان ہے کہ کیسے جائیں، پار کیسے ہو۔ دیکھا وہی چرواہا گاتا ہوا آ رہا ہے، کہا بھائی کیسے جاؤ گے؟ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے تو یہی ہے جنہوں نے ہمیں بتایا تھا، انہوں نے ان کی عزت بھی چرواہے نے۔ جب اس نے یہ پوچھا کہ تم کیسے جاؤ گے چرواہے سے، تو چرواہا کو حیرت ہوئی۔ چرواہا کہا آپ نے تو بتایا ہے کہ بسم اللہ پڑھو اور دریا میں کود جاؤ اور آرام کے ساتھ تم پار ہو جاؤ گے، میں تو بسم اللہ پڑھتا ہوں، دریا میں جاتا ہوں اور آرام سے پار ہو جاتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے انہیں یقین تھا، وہی کیا انہوں نے، بسم اللہ پڑھا، چرواہا اور چرواہا داخل ہوا اور پار ہو گیا۔ لیکن بتانے والا ضعیف الایمان تھا، ان کا ایمان کمزور تھا، اس لیے وہ ایک کو داخل ہونے سے ہچکچاتے اور ڈرتے رہے، شاید داخل ہوئے اور ڈوب گئے۔ جب ایمان مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے تو بسم اللہ بھی وہ کام کر جاتا ہے جو کام پورے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ اگر ایمان کمزور ہوتا ہے تو پورا قرآن پڑھ کر دم کر دیا جائے وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جو تنہا بسم اللہ فائدہ پہنچائے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا تو دنیا کی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ یاد رکھیے، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آقا و مولا تاجدار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى، یاد رکھنا کہ ایک شخص کی بیماری اس کے آس پاس جانے کی وجہ سے، اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے، اس کی خدمت کرنے کی وجہ سے اس کی بیماری تم کو نہیں لگ سکتی۔ یہ عقیدہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے تھا، اس لیے کورونا وائرس کے دور میں ہمارے مسلمانوں نے وہ کام کیا جو دوسرے لوگ نہیں کر سکے۔ وہ آرام کے ساتھ کورونا مریض کے پاس جاتے تھے۔ آپ دیکھ لیجیے ڈاکٹر فیض کو، وہ تو صرف کورونا مریض کے پاس جاتے تھے، یہاں بھی آتے تھے۔ ان کا ایمان جب اللہ پر ہوگا تو انہیں اس بات کا یقین ہوگا کہ بیماری کی ایمانداری سے کسی کی بیماری نہیں لگ سکتی ہے۔ بیماری لینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اگر اللہ چاہے گا بیماری لگے گی، اللہ نہیں چاہے گا بیماری نہیں لگ سکتی۔ پہلے عرب جب سفر میں نکلا کرتے تھے تو کبھی پرندے کو اڑاتے تھے، دیکھتے تھے پرندہ اگر دائیں کو گیا تو سمجھتے تھے کہ سفر کر لیں، اور اگر بائیں کو گیا تو کہتے تھے نہیں سفر کرنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ کبھی وہ تیر جو خانہ کعبہ کے پاس چل رہتی تھی، اس میں نام اللہ اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی تھی، انہیں نکالتے تھے، ایسے گھما کر نکالتے تھے کہ اگر ہاں لکھا ہوا ہے تو سفر کیا، نہیں لکھا ہوا ہے تو سفر نہیں کیا۔ ہر کام کے کرنے سے پہلے وہ یہی کرتے تھے کہ بدشگونی کی۔ آقا نے فرمایا ولا تیغتا، مذہب اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک مرد دوسرے کو پہنچ جائے اللہ کے حکم کے بغیر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک پرندہ کے دائیں اڑ جانے سے سفر اچھا بن جائے، بائیں اڑنے سے سفر منحوس ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ الو کسی کے گھر پہ بیٹھ جائے وہ گھر ویران ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ طاقت کسی کے گھر کے ویران کرنے کی اللہ نے پرندے میں نہیں دی ہے، یہ طاقت اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ لا عدوى ولا قیامت، نمک دوسرے تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ خاص قسم کا پرندہ ہوتا ہے جس کو میں نے الو سے تعبیر کیا۔ ہاں یہ کہا گیا کہ تم
اگر غلط خیالات میں مبتلا ہونے کا تمہیں ڈر ہے، عقیدہ تمہارا مکمل متزلزل ہے، ضعیف الایمان ہو اگر تم، تو تمہیں احتیاط کرنے کی ضرورت، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یاد کیجیے وہ زمانہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر تھے، انہوں نے انہیں خبر کی کہ یہاں کے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دریائے نیل جب خشک ہو جاتا ہے تو ایک کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر دریائے نیل کے بیچ میں بیٹھا دیتا ہے۔ جب لوگ اس دریائے نیل میں کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر بیٹھا دیتے ہیں، تب کچھ دیر کے بعد اچانک موجیں اٹھتی ہیں اور اس لڑکی کو موت کے ہاتھ اتار کر پھر دریائے نیل جاری ہو جایا کرتا ہے۔ برسوں سے یہاں یہی ہوتا ہے، اور مصر کے لوگوں کی معاش کا کاروبار اسی دریائے نیل کے جاری ہونے پر تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے تردد ہوا کہ پوچھیں تو کیسے پوچھیں، یہ تو اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، لیکن لوگوں کے کہنے پہ انہوں نے مشورے کے لیے خط بھیجا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عمر بن الخطاب نے ان کے خط کا جواب بھی دیا اور الگ سے ایک پرچی بھی کی اور کہا کہ اس پرچی کو دریائے نیل میں تم ڈال دو۔ اس پرچی میں لکھا گیا کہ اگر تم اللہ کے حکم سے جاری ہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ تو جاری ہو جائے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری نہیں ہے تو اے دریا تمہاری ضرورت ہمیں نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تحریر اس کے اندر گئی اور وہ دریائے نیل جاری ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے وہ دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوا۔ جب ایمان آدمی کا پختہ ہوتا ہے، اللہ اور اس کا بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے، تو دریائے نیل جو ہر سال خشک ہو رہا تھا وہ ایک چھوٹی سی تحریر سے ہمیشہ کے لیے جاری ہو جائے۔ وہ عقیدہ جو مصر کے اندر تھا، وہ عقیدہ ہمارے اولاد کے یہاں بھی ہے کہ یہ ملک ٹوٹے گا، گرتا رہے گا جب تک کہ یہاں کسی فلاں کی بلی نہ چڑھا دی جائے۔ آج سے چند سال پہلے تک اس طرح کی بلی چڑھائی جاتی، تب یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ملک کا نرمان اب ٹھیک ہو گیا، چاہے اس میں مسالہ جیسا ڈالا جائے اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن بلی چڑھانا ضروری۔ یاد رکھیے ساری طاقت اللہ کے قبضے میں ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کو اپنا بنا لیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ ڈھیر سارے مصائب آ رہے ہیں، آتے رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ نے اس بات کی ضمانت اور ذمہ داری لی ہے کہ مذہب اسلام کو قیامت تک باقی رکھا جائے گا۔ اس لیے پوری دنیا سے مجموعی طور پر مذہب اسلام نیز و نابود ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہے۔ مصائب آئیں گے، حادثات آئیں گے، لیکن آپ کو اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، آپ کو اس کے سامنے سینہ سیدھا ہو کر آنا ہوگا، آپ کو ڈرنا نہیں ہوگا، بھاگنا نہیں ہوگا، مایوس نہیں ہونا ہوگا۔ آپ کو یہ سوچنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں مٹا دیا جائے گا، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ ہاں، حدیث میں یہ بتاتی ہے کہ تم لوگ ہوگے جس طرح کھانے والے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور کھانے کو لقمہ بنا کر ختم کر دیا کرتے ہیں۔ دنیا کی دوسری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تم کو نمائے تلبر سمجھ کر، لقمہ سمجھ کر کھا لینا چاہیں گی، تمہیں ختم کر دینا چاہیں گی، لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب کہ دنیا کی محبت تمہارے اندر رس جائے گی، جب کہ تم تن آسانی بدن کو عیش اور بدن کو تم
ہو، چاہے وہ اندلس کی سرزمین پہ ہو، چاہے خود ہندوستان میں 800 سالہ حکومت کو جو زوال ملا ہے وہ تبھی ملا ہے جبکہ مسلمانوں نے دنیا سے محبت پیدا کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ صورتحال تمہارے ساتھ تب آئے گی جبکہ حب الدنیا وکراہیت الموت، یہ دو چیز تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ دنیا کی تاریخ بتلاتی ہے کہ جب مسلمانوں نے تن آسانی کو ترجیح دینا شروع کیا، جب مسلمانوں نے عیش پرستی میں زندگی بسر کرنی شروع کی، جب مسلمانوں نے عیاشی میں زندگی بسر کرنی شروع کی تو اس پہ زوال آیا، اور ایسا زوال آیا کہ وہ اس میں سنبھل نہیں سکی۔ اس لیے مسلمانوں پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ ہم اور آپ مضبوط کریں، اللہ پر اطمینان، اعتماد، بھروسہ اور توکل رکھیں، اور پھر اللہ کا بن جائیں۔ دنیا کی محبت میں پڑھ کر، دنیا کے عیش و عشرت میں، دنیا کی دوسری چیزوں کو حاصل کرنے میں آپ اپنے آپ کو اس طرح نہ لگا دیں کہ اللہ کو بھول جائیں، دین کو بھول جائیں، رسول کو بھول جائیں۔ اگر آپ بھولیں گے دنیا کی دوسری قومیں آپ کو نگل لیں گی، اور اگر نہیں بھولیں گے تو یقین مانیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہمیں خانقاہ رحمانی جیسی عظیم جگہ ملی ہوئی ہے جہاں اللہ اللہ کہنا سکھایا جاتا ہے، جہاں یہاں کے سجادہ نشین ہمیں اور ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ کرنے کے لیے، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کے لیے مسلسل ہم سے کہتے ہیں کہ یاد رکھنا خود وہ تعویذ جو خانقاہ رحمانی کی سرزمین سے دی جاتی ہے، وہ تعویذ بھی تمہارا نہ کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتی ہے۔ نفع دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ تعویذ ذریعہ ہے، یہ تعویذ ایک ذریعہ ہے، یہ تعویذ مؤثر بھی ذات نہیں ہے۔ جہاں کے سجادہ نشین آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کہتے ہو کہ خود خانقاہ کی تعویذ اللہ کے حکم کے بغیر اثر نہیں کرتی ہے، یاد رکھیے وہاں سے آپ کو یہ پیغام گویا دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جبکہ یہاں کی تعویذ الحمدللہ دنیا کی تمام تر جگہوں سے سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ اس کے باوجود یہ تاثیر اللہ کے حکم کے بغیر ہوئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عقیدے کو پختہ رکھیں، مایوس نہ ہو اور اللہ کو اپنا بنائے رکھیں۔ دنیا کی لذتوں سے منہ موڑ لیں، یقین مانیے دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں میں سرخرو فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔